بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، یوں تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر روزانہ ہی بڑی عنایتیں اور بڑی مہربانیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بطور انعام کے سال کے مختلف دنوں، راتوں اور مہینوں میں اور زیادہ اپنی رحمتیں اور برکتیں بندوں کے اوپر متوجہ فرماتے ہیں۔ جیسے شب برات ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ عرفے کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے، 10 محرم الحرام کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، شب جمعہ ہے، اور 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے دن اور رات ہیں۔ ان 10 دنوں میں سے ہر دن کی رات شب قدر کے برابر ہے، اور 10 تاریخ کے علاوہ باقی دن کے روزوں میں سے ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ مختلف راتوں اور دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی مہربانیاں اپنے بندوں پر کرتے رہتے ہیں۔ ان خاص دنوں میں اگر بندے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو خاص الخاص اجر و ثواب سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ ان سارے موقع میں سب سے خاص موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس کے اجر و ثواب کی تو انتہا ہی نہیں۔ بس یہ سمجھ لیا جائے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے مقرر کیے ہیں کہ کماؤ کھاؤ، اور 1 مہینہ انہوں نے اپنے لیے، اللہ نے خود اپنے لیے خاص فرمایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ مہینہ خاص میرے لیے ہے، اس کو خاص میری عبادت میں گزارنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا ہمیں اس مہینے کے اندر اس کا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر زیادہ سے زیادہ اس کے رات و دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں یہی قاعدہ ہے کہ جب کوئی کسی سیزن میں تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس سیزن کے آنے سے بہت پہلے وہ اس کی تیاری کرتا ہے، اور جو تیاری کرتا ہے وہ سیزن میں کماتا ہے، اور جو سیزن آنے کے بعد تیاری شروع کرتا ہے تو وہ خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ اب اگر رمضان المبارک کے آنے کے بعد ہم نے تیاری کرنی شروع کی تو مہینہ ہفتہ بھر میں گزر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تیاری سوچتے سوچتے آدھا مہینہ ہو جائے گا، پھر کچھ کرنا شروع کریں گے تو باقی مہینہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اب ہم رمضان المبارک کے لیے اس کے آنے سے پہلے ہی تیاری کریں اور پوری طرح اس کے واسطے تیار ہو جائیں۔ تیاری کے لیے ہمیں چند کام کرنے ہوں گے، جن میں سب سے پہلا کام تو دعا ہے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت اور منقول ہے۔ ایک دعا رجب کے مہینے کے شروع میں کرنا ثابت ہے، دوسری دعا رمضان کے مہینے کے شروع ہونے سے کچھ دن پہلے کرنا ثابت ہے۔ دونوں دعائیں ہم اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی عربی میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ ماہ رجب کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما۔ ہم روزانہ یہ دعا کریں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت موت آ جائے،
وہ چاہیں گے تو انشاءاللہ ماہ مبارک نصیب ہو جائے گا، اور اگر نہ چاہیں گے تو چاند رات میں بھی کسی کا انتقال ہو سکتا ہے۔ آئے دن ہم ایسے واقعات دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی صحت مند ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہٹا کٹا رہتا ہے، لیکن چند گھنٹوں بعد پتہ چلتا ہے کہ اس سے موت واقع ہو گئی۔ کسی کو پتہ نہیں کہ کس وقت اس کا پروانہ آ جائے، اس لیے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ابھی میں بہت زندہ رہوں گا۔ یہ دھوکہ انسان کو لے ڈوبنے والا ہے۔ جو کچھ کرنا ہے فوراً کر لیں، جس نے کر لیا اس نے پا لیا، جس نے امید لگائی وہ رہ گیا۔ اس لیے یہ دعا بھی بڑی اہم اور ضروری ہے۔ رمضان المبارک وہی نصیب فرمانے والے ہیں، وہی توفیق دینے والے ہیں، وہی گناہوں سے بچانے والے ہیں، وہی رمضان کی برکتوں سے مالا مال کرنے والے ہیں۔ اور جب رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت کی طرح اہتمام سے یہ دعا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے، اور میرے لیے رمضان کو مقبول بنا کر سلامت رکھیے۔ چنانچہ اگر رمضان شریف نصیب ہو لیکن وہ ہمارے حق میں مقبول نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ رمضان المبارک بھی نصیب ہو، ہم بھی سلامت رہیں اور رمضان بھی سلامت رہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں رمضان شریف مقبول بھی ہو جائے، تو پھر ہم نے انشاءاللہ بھرپور نفع اٹھا لیا۔ یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا، اسی کی عطا سے ہوگا۔ وہی رمضان شریف نصیب فرمانے والے ہیں، وہی اس میں توفیق عمل دینے والے ہیں، وہی مغفرت کرنے والے ہیں، وہی بخشش کرنے والے ہیں، وہی دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کرنے والے ہیں، وہی اجر و ثواب کی بارش برسانے والے ہیں۔ بیدہ الخیر، خیر انہی کے قبضے میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دعا کرنی ہے، اور دعا کی توفیق ہو جانا یہ انشاءاللہ تعالی عمل کی توفیق ملنے کی علامت ہے۔ جس دن اور جس وقت آپ کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے اور توفیق ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ پلیز ہمارا چینل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں۔